تو اوپر سے اور درجنوں مسائل. مسئلہ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ بڑی قسم پرسی میں آئے ہیں, بڑے غم پہنچے ہیں ہمیں, پتہ نہیں رہے کیا غم ہے. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ اور راشن کے جتنے پیسے ہونے چاہیے تھے نا وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے. پونجی بھی جتنی آپ نے ریٹ طے کی ہے نا وہ ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ تو آپ ایسا کریں کہ پیسے تھوڑے لے لیں اور راشن پورا دے دیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور صدقہ کر دیں ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقے کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ بالکل قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے ہیں, بہت سخت ٹینشن میں ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. جب بھائیوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو. کیسے انہوں نے اندازہ لگایا دیکھو کہ بھئی یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم تھا ہی نہیں, اور یقیناً شباہت بھی تھوڑی تھوڑی تو آتی ہوگی نا, کنفیوز تو تھے. جیسے یہ کہا سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا, تو فوراً پکار اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا واقعی تم تو یوسف نہیں ہو. قال انا یوسف, یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. انہو, اور بات یہ ہے, کیسا عجیب کلام ہے. انہو کا مطلب کیا ہے, یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. قصہ یہ ہے, ایکچولی مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایسے نیک لوگوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے, ضائع نہیں کرتے. تو فوراً جو حسد کا شکار تھے نا, جو تھوڑی سی نعمت پہ جل رہے تھے کہ اس کو اچھے اچھے خواب کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ابا کا لاڈلا کیوں ہے, اب تو بالکل جل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ تو بادشاہ بن گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. وہ حسد کیا ہو گئی, ختم. کتنا جلے کتنا حسد کریں, جب اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو ہم جل جل کے حسد کر کے اپنا ہی خون جلا سکتے ہیں. ہم نے تو اس کا نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور حاسد کبھی جس سے حسد کرتا ہے اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرتا, لیکن اب منہ پہ تعریف کر رہے ہیں. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم واقعی گنہگار تھے, ہم سے غلطی ہوئی. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ بھی تمہیں کیا کرے, معاف کر, کچھ نہیں, بھول جاؤ کیا ہوا تھا. اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یاتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹائیں. جب وہ کرتا لے کے خوشخبری دینے والا بھاگتا ہوا, قافلے تو آرام آرام سے آتے ہیں نا, ایک بیٹا کیا کیا, اس نے کہا میں فوراً کرتا لے جا کے ابا کو خوشخبری سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام وہ وہاں سے مصر سے چلا ہے نا وہ قاصد, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کیسا عجیب الفاظ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تم اگر یہ نہ کہو نا کہ ابا بوڑھے ہو کر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں, تو میں تمہیں صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو وہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہو, بڑھاپے میں وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں. فلما ان جاء البشیر, فرمایا جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا ابا کی آنکھوں پہ ڈالا اور بینائی واپس لوٹ آئی. قال الم اقل لکم, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے. سب بیٹے پہنچ گئے, کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا, اے ابا ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجیے. اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں, بڑا جرم ہوا ہم سے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. یہ ان قریب کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے. تہجد میں دعائیں بولو بھائی زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ بھی کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, پورے خاندان کو لے کے کہاں جاؤ مصر میں. کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے جب کنوارے تھے, اور اب جب یعقوب علیہ السلام شام سے چلے ہیں مصر تو 90 افراد تھے خاندان کے. اس لیے بڑا خاندان اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے, بڑھاپے میں عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے. اور چھوٹا خاندان فیملی نہیں ہے تو محبت کیا, بلیاں پالنی پڑیں گی تمہیں محبت کے لیے, کتے پالنے پڑیں گے. دیکھو یورپ کا حشر کیا ہوا ہے, کتے بلیوں سے دل بہلا کے زندگی گزار رہے ہیں, محبتیں ہی نہیں ملتی. انسان کو اللہ نے فیملی کی شکل میں پیدا کیا, اسے محبت چاہیے. تنہائی میں پیدا انسان کا یہ آپ کہتے ہیں نا انسیت, انسیت یہ الف نون اور سین, یہ انسان جو ہے نا یہ انسیت سے نکلا ہے, اور اس کی اپوزٹ ہے وحشت, وحشی جانور. تو اگر انسان کو انسان نہیں ملے گا تو انسیت نہیں ملے گی, وحشت ہوگی اس کو, تنہائی میں ہوگی اس کی. خیر, تو بس میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں, پھر باقی واقعہ کل بیان کریں گے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو بہرحال یہ قافلہ پھر گیا ہے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام اپنی گھر اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, اور پوتوں کی بیویوں کے ساتھ, اور نواسیوں کے شوہروں کے ساتھ ٹھیک ہے, پورے 90 افراد کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کا شاندار استقبال کیا, ان کو ٹھکانہ دیا. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہ کے تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور وہ 11 بھائی سجدے کے اندر سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے. اس زمانے میں سجدہ جائز تھا, بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا. جیسے ہی سجدے میں گرے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیایا, ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا, اے میرے ابا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, یہ ہیں وہ 11 ستارے. آج کل فلمی ستاروں کو ستارہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, کیا ہے 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی, اب ابا سے ملاقات ہو رہی ہے نا, تو ماضی کی پوری کارگزاری جب ہوتی ہے ملاقات تو پوچھتے نا کیا ہوا تھا. ہم ہوتے تو ہم کیسے کہانی سناتے, ہم ساری نیگیٹو باتوں کو ہائی لائٹ کرتے, پازیٹو چیزوں کو پی جاتے. ہم کہتے ابا تو انہوں نے جو ہے نا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے, بھائیوں پر ایک کیونکہ جب معاف کر دیا نا تو دل سے معاف, اب طنز نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں, من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں کچھ بغض ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کہ اس بلی کس پہ ڈال رہے ہیں, شیطان پہ بلی ڈال رہے ہیں. یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کسی غلطی کو معاف کرو تو پھر اس کو تانا مت دو. جب معاف کر دیا تو بھائی معاف کر دیا, ختم, بھول گئے کیا ہوا تھا. آج غلطی معاف کرنے کے بعد بھی طنز یہی ہے, بار بار اسے بولیں گے یہ ہے. وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اتنا سا, تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے شرارت کی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے کی ہے یہ, تو ایسے کرتا ہے, دیکھیں وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بہن کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, تو مجھے اشارہ کر رہا ہے ایسے کر, چھوٹا سا بالکل 3-4 سال کا, کرے ایسے کر کے. میں نے کہا بہت گھننا ہے, ایسے چپکے سے اشارہ کر رہا ہے, اس پہ بلی ڈال رہا ہے, اس نے کیا, اس کو پکڑو. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, کوئی نیگیٹو بات نہیں, شکر خوش رہنا اس چیز کو تو کہتے ہیں. چھوڑو یار, کنویں میں گئے تھے, چھوڑو, بھائیوں نے نفرت کی, شیطان نے کیا کر دیا ان کو, اصل میں شیطان نے ورغلا دیا تھا, شیطان نے غلط پٹیاں پڑھا کے غلط راستے پہ ڈال. تو ساری پازیٹو چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی پازیٹو چیز دیکھو ابا, اللہ نے مجھے خواب دکھایا اور میرے رب نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا. وقت احسن بی, اور اس سے پہلے بھی رب نے مجھ پر احسانات کیے ہیں.
اس سے پہلے بھی وہ احسانات کیا ہے کہ مجھے کنویں